سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، معزز بزرگ دوستو، اس وقت میں نے آغازہ خدمات میں کلام پاک میں سے سورہ انفال کی چند آیتیں تلاوت کی ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کی، مومنوں کی 5 صفتیں بیان فرمائی، اور ان 5 صفتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جن کے اندر یہ 5 صفاتیں موجود ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، صحیح میں، سچ میں یہی سچے مومن ہیں۔ اب ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ 5 کون سی صفات ہے جن کو حاصل کرنے سے انسان پکا سچا مومن ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہے، سب سے پہلی صفت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فرمایا کہ جب ان کے سامنے، مومنوں کے سامنے، اللہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی محبت، عظمت ان کے دل میں اس قدر بسی ہوئی ہے کہ اللہ کا ذکر آتے ہیں ان کے دل سہم جاتے ہیں۔ تو اس محبت، عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ سہم ہو جاتے ہیں، ہیبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان قلوب حاصل ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل سہم جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد، سہم جانے سے مراد یہ ہے کہ یہ اس طرح کا خوف و ہیبت نہیں جس طرح دنیا میں انسان کو کسی درندے کا، شیر کا، بھیڑیے کا یا اپنے دشمن کا خوف ہوتا ہے۔ دشمن سے ڈر کے، کسی درندے سے ڈر کے انسان پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اس طرح کا خوف مراد نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر لفظ خوف استعمال نہیں فرمایا بلکہ وجل استعمال فرمایا ہے۔ تو جو وجہ استعمال فرمایا یہ دل کے اطمینان اور سکون کے خلاف نہیں ہے۔ دل سہم تو جاتے ہیں لیکن انسان کا دل اطمینان
اور سکون انسان کے دل سے اطمینان سکون نہیں جاتا. اللہ کے ذکر سے دل سہم ہو جاتے ہیں لیکن اس کا اطمینان سکون برقرار رہتا ہے. تو اس سے مراد وہ خوف نہیں ہے جو دنیا میں انسان کو اپنے دشمن سے یا درندے سے پیدا ہوتا ہے. تو سیدھی سیدھی بات یہ کہ یہ خوف اطمینان سکون کے خلاف نہیں ہے. تو غرض محترم بزرگوں دوستو، ہر ایک مومن کے دل میں اس طرح کا اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے آئے تو ان کے دل سہم جائے. ایک واقعہ آتا ہے، ہارون رشید کے بیٹے، ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے بیٹے تھے مامون رشید. ایک بار ایسے ہوا، چونکہ آپ صاحبزادے تھے، بڑے خوبصورت تھے، ایک مانگنے والی عورت آئی اور آ کر وہ بھیک مانگنے لگی. جب وہ بھیک مانگ رہی تھی تو ان کی نظر اس پر پڑی، بڑی خوبصورت تھی، بہت زیادہ خوبصورت. اب آپ بھی شہزادے تھے. جب گھور کر اس عورت کو دیکھا تو اس بھیک مانگنے والی عورت نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، کیا تم کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تو فوراً آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد اپنے والد کے بعد، ہارون رشید کے بعد آپ بادشاہ بنتے ہیں. جب آپ بادشاہ بن جاتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ علماء سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میں جنتی ہوں یا نہیں. تو تمام علماء مل کے، سوائے ایک عالم کے، تمام علماء مل کے کہتے ہیں کہ ہم کیسے طے کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے گا کہ آپ جنتی ہے دوستی، یہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں. تو ان میں سے ایک عالم جو خاموش رہتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہو، گناہ کی شہوت پیدا ہو رہی ہو اور فوراً آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا ہو، آپ نے وہ گناہ نہ کیا؟ تو آپ نے بتایا ایسے ہوا ہے. ایک قصہ سنا اس عورت کا کہ عورت آئی تھی، بہت خوبصورت تھی، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، لیکن جب اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو تو میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا. تو ناظرین صاحب نے فرمایا کہ پھر تو آپ جنتی ہیں. تو دوسرے تمام لوگ علماء کہنے لگے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنتی ہے. تو ان عالم صاحب نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی جو اس بات سے ڈرا کہ اس کو ایک دن اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے اور اپنے تمام ایکشنز کا جو عمل اس نے کیے ہیں ان کا جواب دینا ہے اور اپنے نفس پہ روک لگاتا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، ناجائز خواہشات سے. تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی اس بات سے ڈرا کہ اگر میں گناہ کروں گا تو اللہ کے پاس مجھے جواب دینا ہے، اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے، اور گناہ سے رک جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو محترم بزرگوں دوستو، اس طرح کا خوف انسان کے دل میں ہونا چاہیے کہ جب بھی گناہ کی شہوت اس کے دل میں پیدا ہو، گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو فوراً وہ اللہ کو یاد کرے. تو یہ ہے مومن کی پہلی صفت. پھر دوسری صفت ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اللہ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں زیادتی پیدا ہوتی ہے. یعنی اللہ کی آیتوں کو سن کے اس کا ایمان اتنا ترقی کرتا ہے کہ ہمیشہ اس کے دل میں نیک عمل کرنے کی خواہش رہتی ہے، اعمال صالحہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور اعمال صالح چھوڑنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. جس طرح انسان کو کھانا نہ ملے، 2-3 ٹائم کھانا کھاتا ہے لیکن 2 ٹائم کھانا نہ ملے، ایک ٹائم کھانا نہ ملے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ شخص
جب ایمان میں ترقی کر جاتا ہے تو جب وہ نیک عمل اس سے چھوٹ جاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اور گناہ سے اس کو نفرت پیدا ہوتی ہے. تو یہ ہے ایمان میں ترقی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ دوسری صفت. اور پھر تیسری صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سچے ایمان والوں کی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ 100% اللہ پر توکل کرتے ہیں، غیر اللہ پر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر توکل یہ نہیں ہے کہ انسان تمام اسباب کو چھوڑ دے، کوششوں کو چھوڑ دے، تدبیروں کو چھوڑ دے اور پھر کہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ مجھے دینے والا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ رازق ہے، مجھے اللہ پر یقین ہے، اور بغیر وہ نوکری کیے ہوئے، بغیر بزنس کے اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ مجھے تو اللہ روزی دینے والا ہے، تو یہ توکل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، جد و جہد کرے، محنت کرے، اس کے بعد پھر وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور یہ کہے کہ تمام اسباب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور ان اسباب کے ثمرات بھی اللہ تعالیٰ دے گا، اس کا پھل بھی اللہ ہی دے گا. یہ توکل کرے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ بھائی کیسے آئے ہو؟ تو اس نے فرمایا کہ میں اونٹ پر آیا ہوں. پھر آپ نے پوچھا کہ اونٹ کو کیا کیے؟ کہ میں نے اللہ کے بھروسے پیسے چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پہلے اس اونٹ کو رسی سے باندھو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. تو ہمارا جو بھی کام ہے ہم اپنی طرف سے پوری ایفرٹس اٹھائے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرے. کیونکہ اگر انسان اللہ پر توکل نہیں کرے گا تو یہ ضروری نہیں کہ محنت کے بعد اس کا کام مکمل ہو جائے. محنت کرنے کے بعد اس کو اس کا پھل مل جائے، نہیں، پھل دینا اللہ کے ہاتھ میں. کبھی کبھی انسان بہت محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بزنس کرتا ہے لیکن فیل ہو جاتا ہے. رات دن محنت کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے لگاتا ہے لیکن بزنس نہیں چلتا. کبھی انسان رات دن محنت کرتا ہے لیکن بہت معمولی مزدوری ملتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ پھل کا دینے والا، رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. انسان اپنی طرف سے تدبیر کرے، کوشش کرے، محنت کرے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. تو توکل کا مطلب یہ ہے. تو یہ تیسری صفت تھی. تیسری صفت، اس میں ایک بات میں اور جوڑ دیتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے اللہ پر بھروسہ کرتے تھے. فرماتے تھے الذی خلقنی فہو یہدین، کہ جس خدا نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے، وہی مجھے ٹھیک کرتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی مجھے مارے گا اور پھر وہی مجھے زندہ کرے گا. تو اس طرح کا توکل انسان کو ہونا چاہیے، اس طرح کا عقیدہ، یعنی ہر ایک کام کا ہونا اللہ کی ذات، یعنی ہر ایک کام جو ہے اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے. اس طرح کا عقیدہ کہ ہر جو بھی کچھ ہوتا ہے، نفع نقصان اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہ عقیدہ انسان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ ہی مجھے کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے. تو یہ عقیدہ اللہ پر رکھے، نہ کہ غیر اللہ پر. تو یہ تیسری صفت تھی. چوتھی الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. تو یہاں پر سلو کا لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پورے آداب شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اگر کوئی یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اگر کوئی انسان آداب شرائط میں کوتاہی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کو نماز پڑھنا تو کہا جائے گا لیکن نماز کو قائم کرنا نہیں کہا جائے گا کہ وہ نماز قائم کرتا ہے، بلکہ کہا جائے گا وہ نماز پڑھتا ہے.
تو فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کر دیں، یعنی آداب و شرائط کے ساتھ، اس کے وقت پر، بلا ناغہ، جتنے بھی آداب شرع تمام کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز کو پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو یہ تھی چوتھی صفت۔ پانچویں صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اس سے معلوم ہوا جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہماری محنت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اس خرچ کرنے میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، صدقہ فطر بھی شامل ہے، اور نفلی نوافل صدقہ وہ بھی شامل ہے۔ تو جتنے اقسام کے صدقات ہیں وہ تمام شامل ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی کوئی بھی شخص اس وقت تک نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک وہ چیز جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، بڑے مشہور صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج ایک آیت نازل ہوئی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کر دے۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے اس سے مجھے بہت محبت ہے، میری بہت محبوب ہے، جس کا نام بہرہ تھا، بڑا مشہور باغ، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس میں پانی نوش فرماتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی عمدہ چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو اسی طرح ان صحابی نے اپنے غریب رشتہ دار کو دے دیا۔ تو یہ ہے محترم بزرگوں انفاق فی سبیل اللہ، یہ پانچویں صفت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ ایمان والے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کا مطلب یہ ایمان والا ہے کہ میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن ایمان رکھتا ہوں تو میں ایمان والا ہوں، لیکن اگر آپ کا مطلب وہ ہے جو اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا کہ سچے مومن، تو مجھے پتہ نہیں میں ایمان والا ہوں یا نہیں، کیونکہ اگر یہ صفات انسان کے اندر موجود نہیں، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو ایمان والا تو ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کی محبت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ کی محبت کا، توحید کا اور اطاعت رسول کا اس کے دل میں رنگ نہیں چڑھا، اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوئی، یعنی رسول اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کی عظمت کا رنگ اس کے دل میں نہیں۔ مسلمان تو ہے، ایمان والا تو ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پانچ صفتیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، پانچ صفات کے بعد کہ یہ سچے ایمان والے ہیں، اور آگے فرمایا کہ ان کے لیے کیا ریوارڈ ہے، ان کے لیے ریوارڈ یہ ہے، اجر یہ ہے لہم درجات عند ربہم، کہ اللہ کے پاس ان کے لیے بہت بڑے درجے ہیں، بڑے اونچے درجے، ومغفرہ، اللہ کے ہاں مغفرت ہے، ورزق کریم، عزت کی روزی ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو ان تین چیزوں کے لیے انسان دنیا میں پھرتا ہے، دنیا میں بھی کیا چاہتا ہے کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں، میں اونچے درجے پہ پہنچ جاؤں، اونچی پوسٹ پہ پہنچ جاؤں، حالانکہ وہ درجہ الگ ہے جو اللہ کے نزدیک ہے، وہ ہے جنت، یعنی اللہ ان کو جنت میں ایک اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، لیکن انسان دنیا میں درجات کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ مغفرت، اللہ کی مغفرت ہے، اور پھر عزت کی روزی، ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں جہاں بھی کام کروں مجھے عزت ملے، جہاں بھی میں تجارت کروں مجھے عزت ملے۔ تو غرض محترم دوستو، یہ پانچ صفات ہے جو اللہ نے سچے ایمان والوں کی سورہ انفال میں بیان فرمائی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پانچ صفاتیں ہمارے اندر داخل فرما دے، اور اللہ سے ہم گڑ گڑا کر دعا مانگ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکا سچا ایمان والا بنائے اور کہنے سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔